بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں واچ ٹائمز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ طاہر نصیر. ناظرین کل یعنی کہ 30 نومبر کو پی ڈی ایم ملتان میں جلسہ کرنے جا رہی ہے. پی ڈی ایم جو بنائی گئی تھی 10 جماعتیں تھیں اس میں شامل. 11ویں جماعت تھی پشتون تحفظ موومنٹ جو اس سے علیحدہ ہو چکی ہے کیونکہ محسن داوڑ کو مدعو نہیں کیا گیا تھا 2 جلسوں میں. کل کا جو جلسہ ہے نہایت ہی اہم جلسہ ہے کیونکہ ایک طرف ملک میں کرونا کی وبا پھیلی ہے اور دوسری جانب پی ڈی ایم کہ جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ جلسہ کرنے جا رہی ہیں. 10 جماعتیں ان میں 2 بڑی جماعتیں ہیں جن میں ایک تو ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور ایک ہے مسلم لیگ نون. ان کے اتحاد پر مشتمل ٹوٹل چھوٹی بڑی 10 جماعتیں ہیں. کل ملتان میں جو جلسہ ہونے جا رہا ہے وہ انتہائی اہم جلسہ ہے کیونکہ کل پنجاب کی یا تو تاریخ بدلے گی تو یا پی ڈی ایم جلسے میں کوئی شرکت نہیں کرے گا. ایک طرف پکڑ دکڑ بھی شروع ہو رہی ہے لیکن دوسری جانب جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ باغ قاسم اسٹیڈیم میں پہنچنے میں کامیاب بھی ہو چکی ہیں. گزشتہ روز مقدمہ بھی درج کیا گیا تھا جس میں 30 جو ایسے سیاسی لیڈران تھے جن کو نامزد کیا گیا تھا اور 300 نامعلوم افراد کے خلاف وہ مقدمہ درج کیا گیا. پی ڈی ایم کے جلسے کے اوپر ہم بات کریں گے کہ پی ڈی ایم کا اتحاد کب تک قائم رہے گا کیونکہ مارچ میں سینٹ کے الیکشن بھی ہیں. اسی کے اوپر بات کریں گے. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں جنزیب عباسی, سینئر رپورٹر ہیں نجی ٹی وی چینل کے اور سپریم کورٹ کو کور کرتے ہیں. جنزیب بتائیں کہ کل جو جلسہ ہونے جا رہا ہے کیا سمجھتے ہیں پی ڈی ایم کا اتحاد کیا یہ کہیں ایسا تو نہیں آخری جلسہ ثابت ہوگا یا مارچ تک یہ اتحاد قائم رہے گا؟ بہت شکریہ طاہر. پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ یہ آخری جلسہ ہوگا یا نہیں, کیونکہ اس کی وجہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم نے ابھی ایک مارچ کا بھی اعلان کر رکھا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ جو ہے وہ جنوری میں جو ہے وہ لانگ مارچ ٹوورڈز اسلام آباد کیا جائے گا. تو اس مارچ کی اگر ہم بات کریں تو ابھی تو ٹائم کافی رہتا ہے. جہاں تک بات ہے کل کے جلسے کی تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کل کے جو جلسہ ہے اس میں اس کی جو پاور ہے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس جلسے میں لوگوں کو اکٹھا ہونے سے روکنے کے لیے حکومت جو ہے وہ طاقت کا استعمال کر رہی ہے. جو خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کیونکہ ملتان میں کافی پاور میں ہے, ایک خاندان ہے یوسف رضا گیلانی خاندان, ان کی بھی کافی وہاں پہ پاپولرٹی ہے. تو ان کے خلاف ہم نے دیکھا ہے کہ مقدمات درج ہو رہے ہیں اور ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے کارکنان جو ہیں وہ اس جلسے میں نہ پہنچیں. نہیں جنزیب, آپ کی بات اپنی جگہ بالکل بجا ہے کہ جلسے میں نہ پہنچے. آپ نے ملتان گیلانی خاندان کی بھی بات کی اور آپ نے لانگ مارچ کی طرف اشارہ بھی کیا کہ لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں ٹورڈز اسلام آباد. اگر ہم ماضی میں جائیں تو عمران خان اور طاہر القادری بھی ایک تبدیلی کا نعرہ لے کے چلے تھے اور جو مارچ تھا وہ ڈی چوک میں پاکستانی تاریخ کا طویل ترین وہ دھرنا بھی تھا. لیکن یہاں پہ پی ڈی ایم کا جو جلسہ ہونے جا رہا ہے آپ نے کہا کہ کارکنان کو روکنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے کیونکہ کل کے جلسے میں بلاول بھٹو زرداری بھی شرکت نہیں کریں گے اور پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کل کون سی ایسی شخصیت پہلی دفعہ اس کی اپیرنس ہوگی پی ڈی ایم جلسے میں. لیکن جو گیلانی خاندان کی آپ نے بات کی کیونکہ ایک طرف نیب کے کیسز بھی چلتے جا رہے ہیں اور دوسری جانب کرونا جو ہے وہ لہر شدت اختیار کرتی جا رہی ہے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ اتنی گیدرنگ وہ اکٹھی کر لیں گے؟ کیونکہ اگر ہم بات کریں گیلانی خاندان کی تو ماضی میں جس طرح الیکشن ہوتے رہے ہیں اس طرح تو گیلانی خاندان وہاں سے سیٹیں نہیں نکال سکا. تو کیا کل ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا جو جلسہ ہے وہ تاریخ بدلے گا پنجاب کی؟ دیکھیں بالکل جو ہے وہ بدل سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان بارہا یہ بات کہہ چکے ہیں کہ جو پی ڈی ایم ہے اگر وہ جلسے کرنا چاہے, اگر وہ جو ہے وہ اس طرح سے اگر وہ احتجاج کرنا چاہے تو حکومت باقاعدہ جو ہے وہ سہولیات فراہم کرے گی. لیکن اب کی بار یوں لگ رہا ہے کہ جیسے حکومت خود پی ڈی ایم سے خوفزدہ ہے. جہاں تک بات ہے کرونا کی تو اس کے جواب میں اپوزیشن کا یہ موقف سامنے آیا ہے. وہ مختلف جلسوں کا, مختلف میٹنگز کا حوالہ دے کر اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ ان جگہوں پہ حکومت کو کرونا نظر نہیں آتا اور اپوزیشن کا خاص طور کے اوپر یہ کہنا ہے کہ کرونا کو باقاعدہ استعمال کیا جا رہا ہے پی ڈی ایم کے خلاف اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے پی ڈی ایم کا رستہ روکا جائے اور جو ایک
پولیٹیکل جدوجہد چل رہی ہے اس کو روکا جائے، اور اسی کو روکنے کے لیے کنٹینرز لگائے جا رہے ہیں، اور یہ جو ہے کوشش کی جا رہی ہے کہ کارکنان جو ہیں وہ اس جلسے میں، ملتان میں ہونے والا جو جلسہ ہے اس میں نہ پہنچے، تاکہ جو ہے وہ لوگوں میں یہ امپریشن جائے کہ یہ موومنٹ جو ہے وہ ناکام ہو چکی ہے اور لوگ جو ہے وہ جمع نہیں ہو رہے۔ اگر ہم ماضی کے جلسوں کی بات کریں، جیسے کراچی میں ہم نے دیکھا، پھر اس کے بعد کوئٹہ میں ہم نے دیکھا، تو جو پی ڈی ایم کے پہلے جو جلسے اس سے پہلے ہوئے ہیں اس میں بہت زیادہ لوگوں نے شرکت کی، اور جو پیپل آف پاور ہے اس کو شو کیا گیا۔ تو اسی تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو یہ کل کا جو جلسہ ملتان کا ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ رکاوٹوں کے باوجود اگر لوگ پہنچے، اور اگر ایک پی ڈی ایم کا جلسہ جو ہے وہ کامیاب ہو گیا، لوگ اگر پہنچ گئے، تو پھر جو حکومت کی موو ہوگی، حکومت کی جو کوشش ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے اس تحریک کو کمزور کیا جائے، وہ ناکام ہو جائے گی۔ نہیں جنزیب، آپ نے بات کی کراچی کے جلسے کی، آپ نے بات کی کوئٹہ کے جلسے کی، اور آپ نے بات کی پشاور کے جلسے کی۔ اگر جس طرح گیدرنگ پی ڈی ایم کے جلسے میں اکٹھی ہو رہی ہے، تو گلگت میں بھی جب بلاول بھٹو زرداری نے جلسے سے خطاب کیا تھا، مریم نواز نے خطاب کیا تھا، اتنی بڑی گیدرنگ تھی، لیکن وہاں سے پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون اس طرح سیٹیں حاصل نہیں کر سکے، کیونکہ میں نے گزشتہ جو ویلا کیا تھا اس میں نے یہ پہلے ہی بتا دیا تھا اپنے ناظرین کو کہ اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی وہاں سے سیٹیں نہیں نکالتی تو ریگنگ کا الزام عائد کیا جائے گا۔ جس طرح آپ نے بات کی کنٹینرز کی، تو ماضی میں جب پاکستان تحریک انصاف جلسے جلوس کرتی تھی، دھرنا دیتی تھی، تو اس وقت بھی کنٹینرز لگائے گئے تھے۔ لیکن آج کیونکہ خصوصی طور پر ہم پی ڈی ایم کے جلسے کی بات کر رہے ہیں، محسن داوڑ آلریڈی پی ڈی ایم کے جو کارکنان ہیں، بلکہ پی ڈی ایم کے جو قائدین ہیں ان سے ناراض ہو چکے ہیں، اور کل کے جلسے میں محسن داوڑ بھی شرکت نہیں کریں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کا کیونکہ کرونا ٹیسٹ مثبت آ چکا ہے، وہ بھی ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں گے۔ میں اپنے ناظرین کو بتا رہا تھا کہ کل کا جلسہ کس لیے اہم ہے، کیونکہ کل ایک ایسی شخصیت کو لانچ کیا جا رہا ہے، ہم یہی سمجھیں گے کل لانچ کے جنزیب کل کے جلسے میں کون سی ایسی شخصیت پہلی دفعہ اپیئر ہوگی، اور کیا لگتا ہے کیا وہ جو شخصیت اپیئر کر رہے ہیں وہ کارکنان سے خطاب بھی کرے گی؟ کیا جیالوں کا لہو گرما سکے گی وہ؟ دیکھیں، آج بلاول کی یہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ کرونا پازیٹیو کی وجہ سے وہ تو جو ہے وہ اس جو ملتان کا جلسہ ہے اس میں شرکت نہیں کر سکے تھے، لیکن ان کی بہن آصفہ بھٹو جو ہیں وہ بلاول کی نمائندگی کرنے جا رہی ہیں، اور یہ پہلا ایونٹ ہے جو اتنے بڑے ایک جلسے میں، اتنے بڑے ہجوم میں جو ہے وہ آصفہ بھٹو جو ہے وہ اپیئر ہوں گی۔ یہ ان کی پہلی انٹری ہے، ہم اس کو لانچنگ بھی کہہ سکتے ہیں، آپ کی یہ بات درست ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ اس جلسے میں خطاب کریں گی یا نہیں، اور اگر وہ خطاب کرتی ہیں تو ان کی جو کہی ہوئی باتیں ہیں اس سے ذرا ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کا آئندہ کا جو لائحہ عمل ہے اس کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی، اور ہمیں یہ چیز جو ہے وہ آئندہ جو نیکسٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو پالیسی ہے اس کو بھی سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ کس لائن پہ یا کس لائن اینڈ لینتھ پہ گفتگو کی جاتی ہے، کیا موقف اپنایا جاتا ہے۔ لیکن آصفہ بھٹو کا ایک اتنے اہم جلسے میں کل پہلی مرتبہ شرکت کرنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے جی، بہت اہمیت کی حامل بات ہے، اور اگر اس میں یہ کامیاب ہو جاتی ہے، اگر کوئی اسپیچ کرتی ہیں تو پھر ان کا اگر ہم دیکھیں تو جو الیکشن پروسیس ہے یا جو پاکستان کی سیاست ہے اس میں یوں لگتا ہے کہ جیسے آصفہ بھٹو باقاعدہ طور کے اوپر شامل ہو جائیں گی۔ نہیں جنزیب، آصفہ بھٹو کل کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ شرکت کریں گی، بلاول شرکت نہیں کرے گا، تو کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کیونکہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو سے بہت محبت کرتے تھے، ٹھیک ہے، ہم کیا سمجھ سکتے ہیں کہ آصفہ بھٹو اگر خطاب کرتی ہیں پی ڈی ایم کے جلسے سے تو ان میں بینظیر بھٹو کی جھلک نظر آئے گی؟ کوئی ایسے تاثرات یا کوئی ایسا ان کی باڈی لینگویج جو ظاہری بات ہے وہ آصف علی زرداری کے ساتھ نیب کوڈ میں بھی پیش ہوتی رہی ہیں، تو کچھ سمجھ سکتے ہیں کہ کل جیالوں کو ایک بینظیر دوبارہ دیکھنے کو ملے گی؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر ہم ظاہری اگر ہم صورت پہ بات کریں تو آصفہ بھٹو کی جو شکل صورت ہے وہ اپنی ماں پہ بہت زیادہ ہے، مطلب اگر ہم ان کو دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے بینظیر کا عکس جو ہے وہ ان میں نظر آتا ہے، لیکن لیڈر جو بنتا ہے وہ ایسے ایک آدھ ایونٹ میں جا کر یا کوئی گفتگو کر کے نہیں بنتا۔ جو پاکستان کی تاریخ رہی ہے کہ یہاں پر لیڈر وہی بنا ہے جس نے مزاحمت کی سیاست کی ہے، چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو ہوں
چاہے وہ بینظیر بھٹو ہوں، چاہے وہ نواز شریف ہوں، یا چاہے وہ مریم نواز ہوں. تو جو پولیٹیکل لیڈر مزاحمت کی سیاست کرنا جانتا ہے اسی کو یہاں پر پاکستان کی سیاست میں ایک سیاسی رہنما کے طور کے اوپر جانا بھی جاتا ہے، پہچانا بھی جاتا ہے. مولانا فضل الرحمان کے بارے میں آپ دیکھ لیں، ماضی میں ہمیشہ یہی کہا جاتا تھا کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ مصلحت پسند سیاستدان ہیں. لیکن اب کی بار اس جتنی بھی ابھی جو پاکستان تحریک انصاف کے 2 سال 2.5 سال کا وقت گزرا ہے، اس میں وہ مزاحمت کی سیاست کر رہے ہیں اور اس میں ان کی جو پاپولیرٹی ہے اس میں مزید اضافہ ہوا ہے. تو اگر آصفہ جو ہیں وہ کل کے جلسے میں اگر جو ان کی گفتگو ہے اس سے ہم مزید جو ہے وہ اندازہ لگا سکیں گے کہ ان کا جو ہے وہ سوچ کیا ہے اور وہ کس طرح سے اس تمام جو موومنٹ ہے اس کو دیکھتی ہیں. بہت شکریہ جنزیب عباسی. ناظرین، کیونکہ کل پی ڈی ایم کے جلسے میں آصفہ بھٹو وہ ان کی پہلی دفعہ انٹری ہوگی، اور آصفہ بھٹو میں جیسے جنزیب عباسی نے بتایا کہ بینظیر کا عکس نظر آتا ہے، اور ہو سکتا ہے اگر کل آصفہ بھٹو نے پی ڈی ایم کے جلسے میں کارکنان سے خطاب کیا تو ان کو بینظیر کی جھلک لازمی نظر آئے گی. لیکن ناظرین، جنزیب عباسی نے یہ بھی کہا کہ مزاحمت کی جو سیاست کرتا ہے اس کو پاکستان ایکسیپٹ کرتا ہے. اگر مزاحمت کی سیاست پہ ہم بات کریں تو ذوالفقار علی بھٹو آپ دیکھ لیں، ان کو پھانسی چڑھا دیا گیا تھا. بینظیر بھٹو کو آپ دیکھ لیں، ان کو لیاقت باغ میں شہید کر دیا گیا تھا. میاں محمد نواز شریف کو آپ دیکھ لیں کہ وہ ملک بدر ہو چکے ہیں، وہ بیرون ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ دیگر جو مزاحمت کی سیاست کرتے تھے شہباز شریف وہ جیل میں پابند سلاسل ہیں. اسی طرح کئی ایسے لیڈر ہیں، لیکن مزاحمت کی سیاست تو وقت کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے. اب کل پی ڈی ایم کا جلسہ کتنا کامیاب ہوگا؟ کیا پی ڈی ایم کا کل جلسہ پنجاب کی تاریخ بدلے گا؟ اور سوال یہ بھی ہے کہ کیا کل پی ڈی ایم کے جلسے میں پہلی دفعہ آصفہ بھٹو کارکنان سے خطاب کر پائیں گی یا نہیں؟ باغ قاسم اسٹیڈیم میں یہ جلسہ ہونا ہے اور کئی کارکنان وہاں پہ پہنچ چکے ہیں، ڈیرے بھی ڈال چکے ہیں. وہاں پہ جیالوں کا، کارکنوں کا لہو گرمانے کے لیے نغمے بھی چلائے جا رہے ہیں. لیکن کل کا دن کتنا اہم ہے، کل واقعی آصفہ بھٹو خطاب کر پائیں گی یا نہیں، یہ وقت ہی بتائے گا. کل تک کے لیے اپنے ہوسٹ طاہر نصیر اور واچ ٹائمز ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.